عالم پناہ سرکار وارث پاک لیے پورے ملک میں جس شخصیت کو لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، میدان خطابت کے حوالے سے عالم باوقار خطیب نوبہار حضرت العلام حضرت علامہ مولانا محمد احمد وارثی صاحب کی بلا جامعہ عربیہ سلطان پور پرنسپل کی آمد ہو رہی ہے۔ پوری شان خطابت کے ساتھ حضرت کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آئیے پورا مجمع آگے سے پیچھے تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، پرچم رسول بنائے اور حضرت کا استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، اور اونچی بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس ندائی، علماء اہل سنت، خطیب اعظم ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تپتی صحرا کے کہانی پہ بھی لکھ سکتا ہے، تپتی صحرا کے کہانی پہ بھی لکھ سکتا ہے، اور دریا کی روانی پہ بھی لکھ سکتا ہے۔ دل کے جذبات کو کاغذ پہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے، لکھنے والا ہو تو پانی پہ بھی لکھ سکتا ہے۔ لقمہ دے رہا ہے بھائی، تراویح شروع تو ہونے دو۔ ابھی چاند بھی نہیں نکلا۔ النظر للمصطفیٰ والمرتضیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سندنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کی معتبر اور معتمد شخصیات، قائدین اہل سنت، حامیان دین و مسلک، تاج العارفین، منبع جود و سخا، عارف حق، فانی فی اللہ، باقی باللہ، سیدنا سرکار داتا ندا شاہ رحمہ الرحمن کے قرب میں فیض مصطفوی اور فیض مرتضوی سے مالا مال ہونے والے جملہ سنی مسلمانان دور دراز سے آج کے اس عرس مقدس کی تقریبات کو سماعت کرتی ہوئیں جملہ کنیزان مختومہ کائنات، ممدوح کائنات، سرمائے فضیلت و عصمت و طہارت، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ خالصہ مخلصہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله رفيق ويحب الرفق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة ليلة البدر كليلة القمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن الله تبارك وتعالى ينظر إلى قلوبكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم سب علی کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں. بے شک. کیا کہیں؟ جس طرح کا ماحول ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور حسین جسے اپنی حسین مجلس میں چاہتے ہیں اسے بٹھا ہی دیتے ہیں. کیا کہنے حضرت. زندہ باد زندہ باد. ہمارے شاعر اہل سنت سلیم بھائی نے بھی آپ سے اناؤنسمنٹ کیا کہ حاشیہ و بین السطور نہ بنیے، ابھی متن تک رسائی نہیں ہوئی. کیا کہنے. تو متن بنے تو زیادہ بہتر ہے. آپ سے پھر ادباً گزارش میں کر رہا ہوں کہ جو حضرات اس وقت باب توما کے قریب کھڑے ہیں وہ فوری طور پر جلسہ گاہ میں بیٹھ کر فیضان حضرت ندا شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مالا مال ہوں، ورنہ ان کی ذات یہ ہے کہ یہ اس در سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر راجا کے اونٹ بٹھا دیتے ہیں واہ 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 واہ، تو پھر پوری طاقت لگ جائے راجا بھی چاہے کر کے اونٹوں کو اٹھا نہیں پاتا. کیا کہنے. زندہ باد. اور وقت کا ابو بکر شبلی جن سے ان کو نسبت حاصل ہے، اگر وہ کسی کو اٹھا دیتے ہیں تو بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے حکماء لاکھ کوششیں کر لیں مگر انہیں کوئی بٹھا نہیں سکتا. تو لہٰذا چونکہ وقت کم ہے اور مجھے باتیں بڑی تیزی کے ساتھ کرنی ہیں، تو خوبصورت طریقہ یہی ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں. آئیے ہم سب تاجدار کون و مکان، مقصد وجہ تخلیق ارض و سما، سیاح لامکاں، ہادی انس و جاں، جلوہ صبح ازل، نور رب لم یزل، شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، کمزوروں کو طاقت دینے والی ذات، غریبوں کو غربت میں شفقت و محبت عطا کرنے والی واحد یکتا بے نظیر ذات، جس کے تعلق سے عشق جب ٹوٹی نہیں مضبوط چٹائی پہ پہنچتا ہے. یہ اپنی اپنی فکر ہے، کچھ ٹوٹی چٹائی لے کے آج تک ٹہل رہے ہیں،
کہنے؟ الحمدللہ ہم ٹوٹی چٹائی کے قائل نہیں ہیں. ہماری چٹائی نہ کل ٹوٹی تھی نہ کبھی ٹوٹے گی، کیونکہ ہماری چٹائی کی نسبت گنبد خضرا سے ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد، سید المرسلین سے ہے، جان عالمین سے ہے، شہنشاہ کائنات سے ہے، فخر زمین و زماں سے ہے. وہ مضبوط چٹائی جب صدیق اکبر کو دی تو پوری دنیا صدیق اکبر اور رسول دین کے خلاف تھی. فتنہ ارتداد کے خلاف جس عزیمت اور استقامت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر نے مرتدین کو فیس کیا، دنیا حیران تھی. سب کو اپنی راجدھانی بچانے کی فکر ہے، سب کو اپنی کیپٹل بچانے کی فکر ہے، مگر جب حضرت اسامہ ابن زید کی قیادت میں لشکر اسلام کو آپ نے روانہ کیا تو بڑے بڑے ماہرین جنگ یہ بول اٹھے کہ حضور اس وقت مدینہ طیبہ کی حفاظت کا سوال ہے، مدینہ طیبہ کی سیانت کا سوال ہے. فوج مدینے میں رہنے دی جائے، مگر واہر عزم مصمم، واہر یار غار کا پرتو عظیم، واہر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی تفسیر اکمل، واہر مصطفیٰ کا جانثار، آقا کے عشق کی شراب محبت کو ہر لمحہ پینے والا، محبت رسول کی بنیاد پر اپنی زندگی کو قائم ماننے والا، عشق رسول میں اپنی راتوں کو گزارنے والا، محبت رسول میں تیر اور سنان کی پرواہ نہ کرنے والا، بدر میں زندہ باد رہنے والا، احد کے میدان میں پیغام شجاعت بتانے والا، خندق میں عشق کی دنیا کو بسانے والا، زانوے صدیق اکبر اگر تہ ہوئے ہیں تو ذات مصطفیٰ کے سامنے تہ ہوئے ہیں. ایسا عشق نہ دنیا نے دیکھا ہے، نہ آسمان نے دیکھا ہے، نہ زمین نے دیکھا ہے. لیکن جب سید نے اس عشق کو دیکھا تو پکار اٹھا، یہ کوئی سید ہی بتا سکتا ہے. صدیق کا مرتبہ تو محدث اعظم ہند کی صورت میں ایک سید کھڑا ہوا اور بول پڑا، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان ابو بکر، فیضان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر روانہ ہونے لگا. بڑے بڑے مائنڈڈ لوگ آپ کہاں کن بھول بھلیوں میں گم ہیں. ایسی محافل کو سامان عیش و طرب نہ بنائیں، تفریح قلب کا ذریعہ نہ بنائیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابو بکر شبلی بھی مقام فنا کو عبور کر کے مقام بقا کی طرف چل پڑتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ وقت کا منصور بھی دار پر چڑھ کر کے مسکراتا ہوا نظر آتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ وقت کا جنید بغدادی بھی سر خم کیے ہوئے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ سلطان باہو بھی اپنی گردن خم کر کے کچھ اس انداز سے کہتا ہے جس کی ترجمانی دیوے کا بیدم کہتا ہے، ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں احرام جنوں، ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شاعر اہل سنت حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کو عظیم پاکیزہ لہجہ نبی کی نعت کے حوالے سے جناب شاعر ہندوستان جناب شہنواز حسان صاحب کی بڑا اڑیسوئی کی آمد ہو چکی ہے. انشاءاللہ ان کے کلام کو آپ کو سماعت کرنا ہے. ماشاءاللہ کیا کہنے. ہمارے مہمان شورا ہیں، تشریف لائے، خیر مقدم ہے. حضرات بدلیں خود کو، تاریخ بدلنے کی کگار پر ہے. حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ذہن و فکر کی وادیوں میں اب ایک ہی تصور بسانے کی ضرورت ہے جہاں پہ امام زین العابدین کے زہد ہو، امام باقر کی حق گوئی ہو،
امام جعفر صادق کا صدق ہو، موسیٰ کاظم کی عبادت ہو، حضرت جواد تقی کا عزم ہو، امام نقی کا یقین ہو، امام حسن عسکری کی استقامت لازوال ہو، امام مہدی کے وصول ہو، غوث اعظم کی جرات ہو، غریب نواز کی بے نوازی ہو، بابا فرید کی حق گوئی ہو، قطب الدین بختیار کاکی کی بہادری ہو، سید سالار مسعود غازی کی سعادت ہو. جب یہ سب لے کے چلو گے تب وقت کا ظالم چاہے فرعون کی شکل میں ہو، چاہے یزید کی شکل میں ہو، چاہے حامان کی شکل میں ہو، چاہے نمرود کی شکل میں ہو، چاہے شداد کی شکل میں ہو، اگر وقت کے ظالموں کو ہرانا ہے تو ہمیں کسی معین الدین کے سائے میں آنا ہے. نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں اڑا کے استقبال کریں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عرس ندائی خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ محمد احمد وارثی صاحب کی بلا. نعرہ تکبیر. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے حضرت؟ جوڑیں اپنا رشتہ، ایسے جلسوں میں آئیں. سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام افسر ساؤنڈ دوست پور کی جانب سے ریکارڈ کیا تار گیا کو ہے. اس طرح جوڑ لیں کہ عشق بے دم شاہ کی آواز سے آواز ملا کے کہے. بولیے بھائی، آپ لوگ نہیں بولیں گے کون بولے؟ بولے بولے. واہ واہ واہ. بے دم شاہ کہیں ادھار نہیں مانگ کے لائے گا. کیا کہنے ہیں؟ بے دم شاہ اس ذات کا نام ہے جو بے دم ہو کے بھی اتنے دنوں سے اتنا دمدار ہے کہ نہ جانے کتنے دمدار جب بے دم کو پڑھتے ہیں تو دمدار ہو گئے. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضرت بیدم شاہ وارثی. نعرہ تکبیر. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. اس مقام محبت پہ جب جناب بیدم شاہ پہنچتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، کیا پوچھتے ہو عشق نے کیا کیا مزہ دیا. واہ 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 واہ. کیا پوچھتے ہو عشق نے کیا کیا مزہ دیا. بندہ بنا دیا کبھی مولا بنا دیا، قربان اپنے ساقی کی دریا دلی کے میں ارے بے ہوش کر کے جلوے جانا دکھا دیا. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ. کیا کہنے حضرت؟ آگے کیا بیدم شاہ کہتے ہیں؟ کیا کہنے؟ زندہ باد، حضرت ندا شاہ کے لاجواب. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. فیضان بیدم شاہ وارثی، کلام حضرت بیدم شاہ وارثی، عطائے بیدم شاہ وارثی. نعرہ تکبیر. واہ 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 واہ. کیا کہنے حضرت؟ زندہ باد. کیا کہنے حضرت؟ کیا پوچھتے ہو عشق نے. واہ واہ ارے واہ. آؤ منصور کے دریا میں ڈوبیں، آؤ بایزید کے عشق کے دریا میں غوطہ لگائیں، آؤ منصور کے بہتے ہوئے دریا کے کچھ چھینٹے اپنے اندر اتاریں، آؤ ابو بکر شبلی کی دیوانگی میں شریک ہو، آؤ شیخ سری سختی کی رقص میں تھوڑی دیر کے لیے گم کر لیں. تب پتا چلے گا یہ دیکھتے کیا ہیں، یہ تکتے کیا ہیں. کسی نے پوچھا کہ آخر یہ فشت کیوں ہے، آخر یہ جھومنا کیوں ہے، آخر یہ رقص کیوں ہے، آخر طبیعت میں فشتانی کیفیت طاری کیسے ہوتی ہے. تو کہا نادان کہیں اور نہ چلا جا، ملک ہندوستان میں علاؤالدین ہے، صابر کلیری ہے، ان کے دربار میں چلا جا. 12 سال تک گولر کا پیڑ پکڑے گا پر رکھ کر کے وہ ذات اپنے آپ میں جو مست تھی وہ اس لیے مست تھی کہ کیا پوچھتے ہو عشق نے کیا کیا مزہ دیا. بندہ بنا دیا کبھی مولا بنا دیا، قربان اپنے ساقی کی دریا دلی کے میں بے ہوش کر کے جلوے جانا دکھا دیا. اکرام عشق ہم پہ نہ ہوئے تو کس پہ ہو، بٹھلایا تخت پر کبھی درد پھرا دیا. نئے رنگیاں میں یار کی کیا کیا بیاں کروں، بے دل کیا کبھی کبھی بے دم بنا. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام حضرت بیدم شاہ وارثی، فیضان عالم پناہ سرکار وارث پاک. نعرہ تکبیر. واہ 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 واہ. یہ عشق پیدا کریں. کہنے حضرت؟ زندہ باد زندہ باد. بارگاہوں میں آئیں تو باوضو ہو کے آئیں، قلب کو مزکا کر کے آئیں، دل سے نفرتوں کا خاتمہ کر کے آئیں.
حسد کی قبر بنا کے آئے, بے شک حق ہے, حق شکر کے سجدے کر کے آئے, کیا کہنے, تکبر کے بت توڑ کے آئے. جس دن یہ میں کا بت ٹوٹ گیا, حسد کی قبر بنا دی گئی, کچھ بن سکے نہ بن سکے, مگر امام احمد رضا کے عشق کے چھینٹے ضرور ملیں گے. اور تم کہو گے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کہا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. نعرہ تکبیر, ذرا ہاتھوں اڑائے استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلام اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ محمد احمد وارثی صاحب کی بلا. نعرہ تکبیر, زندہ باد حضرت, ماشاءاللہ زندہ باد. آئیں خود کو جوڑیں واہ 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 واہ, علی کی ندا سے. کیا کہنے, آئیں دنیا داروں کی آواز سے آواز نہ ملائیں, مولا علی سے نسبت رکھنے والے ندا علی سے آواز. واہ 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 واہ. اور جس دن یہ آواز مل گئی, جس دن یہ آواز شریک ہو گئی, تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہندوستان میں مسلمان آج جو زندہ ہے اس کے اپنے اعمال نہیں, زہرا کے بیٹوں کی بنیاد پر زندہ ہے, فاطمہ کے لاڈلوں کی بنیاد پر زندہ ہے. حسینی گھرانہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوتا تو آج ہماری اسلامی شان و شوکت بھی نظر میں نہ آتی. کیا کہنے, زندہ باد. واہ واہ واہ, کیا کہنے حضرت, زندہ باد. مقبولیت. اس خانقاہ کا ایک پیغام سن لیجئے, مختصر ایک چھوٹا سا واقعہ, بات ختم کر دوں, کیونکہ اظہر بھائی نے اظہار بھی اسی چیز کا کیا ہے. کیا کہنے, الحمدللہ یہ اخفا میں ہے بھی نہیں, جو ہے ظاہر ہے الحمدللہ. کیا کہنے, یہ عرس کی تقریب میں ہمارے شاعر اسلام شاہ نواز صاحب سلیم صاحب نے بھی بہت اچھا سنایا آپ کو, مگر سن کے سن مت ہو جایا کیجیے. ایسا ہے جب ایک دنیا دار پیتا ہے تو اس کا نشہ 4-6 گھنٹے تو رہتا ہی ہے. علی کے عشق کی شراب بندہ پیے, وہ کیسی شراب تھی, کیا کہنے, پیا علی نے صحابہ میں, واہ 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 واہ. اور اس کا اثر خیبر میں, اس کا اثر خندق میں, اس کا اثر قریظہ میں, کیا کہنے, اس کا اثر آگے بڑھیے فتح مکہ میں, اس کا اثر جنگوں میں, اس کا اثر غزوات میں. ایک بار حضور نے پلائی, پینے والا بھی ایماندار, واہ 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 واہ. اور جس نے پلایا وہ جانے ایمان, شان ایمان. تبھی تو امام احمد رضا عشق کا لباس پہن کے بریلی کی مضبوط اور امپورٹڈ چٹائی پہ بیٹھ کر کے کچھ اس انداز سے بولے, ارے جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ, نازے دوا اٹھائے کو کبھی اس مقام محبت پہ پہنچتے ہیں تو بول پڑتے ہیں, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے, دنیا کی وہ مائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. کبھی کہتے ہیں گل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو, کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اب بیگم شاہ جب مقام عشق پر پہنچے تو وجد کرتے ہوئے کہہ اٹھے, یا کہہ اٹھے کس کام کی وہ آہ کی جس میں اثر نہ ہو, مر جائیں ہم یہاں انہیں مطلق خبر نہ ہو. عاشق کی ہے وہ آہ جو دل کھول کر کرے, ممکن نہیں کہ عرش بھی زیر و زبر نہ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
جشن عید میلاد النبی، کلام اعلی حضرت، کلام حضرت بیدم صاحب وارسی، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد. دیکھیں کیسے پلایا تھا یہ محبت کا جام. جب خالد نے پیا تو بڑی بڑی روم کی سلطنتیں بھی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے سرنگو ہوتی گئی. واہ 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 واہ. اور یہ جام محبت صرف غازیان اسلام نے ہی نہیں پیا، یہ جام محبت مجاہدہ اسلام نے بھی پیا. بے شک بے شک. اور پیا تو روم کی ایک جنگ میں جب بظاہر اسلامی لشکر کو شکست ہونے والی تھی تو ایسے وقت میں قیادت کے فرائض انجام دینے کے لیے قیادت کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہی کریں، کیا کہنے کیا کہنے، مولانا صاحب ہی کریں، عالم صاحب بھی کریں. قیادت یہ کسی کے گھر کی میراث نہیں، قیادت کسی گھر کی کا وصول نہیں ہے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی قیادت کو بھی کہ جب کربلا میں امام حسین علی جدہ علیہ السلام کا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا تھا، قیادت زین العابدین کر رہے تھے، اور جب بات قیادت کی یزید کے دربار میں آئی زین العابدین بھی موجود، امام زین العابدین بھی موجود، سید سجاد بھی موجود، جن کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا تھا، جن کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا تھا اس کے پیروں کا ہر ایک زخم گواہی دے گا، جس کے قدموں پہ ہر ایک ظلم نے دم توڑ دیا. مجھ سے پوچھا گیا کہ صبر کے معنی کیا ہیں، میں نے سجاد لکھا اور قلم توڑ دیا. واہ 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 واہ. میں نے اس مقام پر قیادت کی بات کر رہا ہوں. دو لفظ قیادت کیا کہنے، ضروری ہے ہمارے علماء کو بھی میدان عمل میں آنے کی. حق ہے بے شک. اب صرف تسبیح سے کام نہیں چلنے والا، حق ہے حق ہے. مسلح ہلا کے کام نہیں چلنے والا، آپس میں ایک دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا چھوڑ کے کیا کہنے، وفادار بن جاؤ. ایک دوسرے پر حملے کرنا چھوڑ دو، بلکہ امت وحدت بن کر کے جب بھی ظالم کا ظلم بے نقاب ہو تو حسینی چہرہ لے کے سامنے پہنچو. کبھی عباس کا چہرہ، کبھی اونو محمد کا چہرہ، کبھی غازی اسلام حضرت سیدنا علی اکبر کا چہرہ، کبھی حضرت قاسم کا چہرہ. یاد رکھو جب جوان بھائی کی ضرورت پڑے تو عباس کا چہرہ لے کے نکل جانا، جب بہن کی ضرورت پڑے تو اسلامی بیٹی زینب کا چہرہ لے کے نکل جائے. اور وقت کے ظالم کو بتا دے کہ قیادت صرف مردوں ہی میں نہیں، جب وقت آتی ہے تو علی کی بیٹی شام میں ایسا خطبہ دیتی ہے کہ اتنا برس گزرنے کے بعد جب بھی علی کی بیٹی کا خطبہ یاد آتا ہے یزیدیت اپنی قبر میں آج تک کراہتی نظر آتی ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے حضرت، زندہ باد زندہ باد. گرامی اگر ضرورت ہے، کیا کہنے، واہ واہ. اتحاد کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم اسٹیج پہ بیٹھیں، اپنے دلوں کو صاف کریں، بے شک بے شک، پاک کریں. کوئی شاعر بہت پیغام ہے. اچھا پڑھ رہا ہے، دوسرا شاعر پریشان ہے. بڑا خوبصورت پیغام، زندہ باد. کیوں اچھا پڑھ رہا ہے؟ کیا کہنے، کاہے اچھا پڑھ رہا ہے؟ اس کے بینک بیلنس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ ارے وہ شاعر پڑھ کس کو رہا ہے؟ کیا کہنے، ارے وہ شاعر ذکر کس کا کر رہا ہے؟ اگر حضور کو ماننے میں مشترک ہو تو کوئی بھی پڑھے. عشق کا اظہار ہو رہا ہے، تمہارے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، مولا حسین کا ذکر ہو رہا ہے، تمہارا تو چہرہ حسین کا ذکر سننے کے بعد حور کی طرح مسکرانا چاہیے. کیا کہنے حضرت، کیا ہی خوبصورت پیغام ہے. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ محمد احمد وارثی صاحب قبلہ. مگر کچھ چہرے ایسے ہیں عوام کے بھی، آپ کسی کو بھی فالو کرتے ہیں مگر کسی دوسرے کے پیر کو چھیڑو نہیں. کیا کہنے، کیا کہنے، بالکل. اور اپنے پیر کو کوئی چھیڑے تو اس کو چھوڑو نہیں. واہ واہ. یہ پیغام ہمارے بزرگوں کا ہے، کوئی نئے پیغام نہیں ہے. مگر اسٹیج پر اتحاد بہت بڑی وقت کی ضرورت. یہ عرس کا موقع آیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے؟
گاڑی کی سروسنگ کراتے ہیں نا, کیوں کراتے ہیں بھائی؟ گاڑی کی سروسنگ مت کرایا کیجیے. جتنی گندگی ہے, اول فول چیزیں ہیں, وہ سب سروسنگ کے ذریعے باہر ہو جاتی ہیں. یہ آراس بزرگوں کی روحانی محفلیں ہمارے اندر کی روحانیت میں جو گڑبڑیاں آ جاتی ہیں اس کی سروسز کرتی ہیں. بے شک. تو ان محفلوں کو خدا را خالص روحانی رہنے دیں. جب ان میں خالص روحانیت رہے گی تو مولا کا خاص کرم ہوگا. بے شک. سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے بات کا اختتام کر دوں. پیغام پہنچانا تھا, پہنچا دیا. 2-3 منٹ کی باتیں ہیں. حضرت سید الطائفہ, بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے سید الطائفہ ہیں, آپ کے سید الطائفہ. کیا کہنے ہیں؟ اصل میں اظہر بھائی ایک بڑی دقت کی بات یہ ہے کہ ہم نے کہیں ذکر میں اپنے بزرگوں کی کمی ضرور رکھی, اسلاف کی کمی ضرور رکھی ہے. ہمارا یہ مشن یہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہم اپنے گلے میں نسبت عشق کا پٹا ڈالے ہیں, بے شک, وہی نسبت معرفت کا بھی پٹا ڈالے. حق ہے, حق ہے. ذکر کریں تمام بزرگوں کو, ذکر کریں شاہ ولی اللہ کا, ولی اللہ کا بھی ذکر کریں, شاہ عبد العزیز کا بھی کیا کہیں, ذکر کریں, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا بھی بے شک کریں ذکر. بالکل. کسی کے باپ کی امانت حاجی امداد اللہ نہیں ہے. واہ واہ ہفت مسئلہ اٹھا کے دیکھو, یہ کل بھی سنیوں کی امانت ہے, آج بھی سنیوں کی امانت ہے. اپنی امانتیں کسی مردود کے ہاتھ میں نہ دو, بے شک. اپنی امانتیں محبوب کے ہاتھ میں. واہ 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 واہ, کیا کہنے ہیں. امام زین العابدین کو شیعوں کے کھاتے میں کیوں ڈال دیا گیا؟ امام جعفر صادق کو شیعوں کے کھاتے میں کیوں ڈال دیا گیا؟ جو شاعر یا جو مقرر اہل بیت کی شان میں اشعار پڑھے وہ رافضی کیسے ہو گیا؟ کیا کہنے, کیا وجہ ہے, کیا بات ہے؟ اگر رافضیت اس کا نام ہے, اہل بیت کی محبت کا نام ہے, مولا علی کی محبت کا نام ہے, عشق حسینی کا نام ہے, تو جاؤ امام شافعی کے پاس اور پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں. واہ 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 واہ, کیا کہنے ہیں حضرت. ہم نے تو خود سے الگ کر دیا, پھر کہتے ہیں کہ صاحب یہ ذکر وہ ہمارا کیوں کرتے ہیں؟ اپناؤ سید سجاد کو, بے شک, اپناؤ امام جعفر صادق کو, بے شک, اپناؤ امام موسیٰ کاظم کو, اور اپنانے کے ساتھ ساتھ ان رافضیوں میں اور خود میں فرق پیدا کرو. بے شک. وہ صرف ہائے ہائے کہتے ہیں, آہا کرتے ہیں. ہم ان کی سیرت سے, ان کے کیریکٹر سے, ان کے اخلاق سے, ان کے کردار سے سوچیں. جہاں کی وقت کا شبر بھی آتا ہے تو ٹھنڈا پانی امام زین العابدین کے خیمے میں واہ 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 واہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. یہ آج ہمارا اپنا بھی ہمارے پاس آنے سے کیا کہنے ہیں, بھاگتا ہوا نظر آ رہا, اور دوسری قومیں ہمارے اپنوں کو اپنے دامن میں پناہ دے رہے ہیں, کھینچ لے رہے ہیں. کتنے سنی ان سے متاثر ہیں. کالجز میں جائیے آپ, یونیورسٹیز میں جائیے, جہاں ایجوکیشن ہے. ہمارے پاس یہ کیا عوام ہے؟ زیادہ تر 80% نان کوالیفائڈ عوام ہے, مزدور طبقہ ہے. انجینئر کیوں نہیں آتا آپ کے جلسے میں؟ ایڈوکیٹ کیوں نہیں آتے؟ ڈاکٹرز کیوں نہیں آتے؟ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں, پی ایچ ڈی ہولڈر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ ہم مشن کی باتیں اس وقت کرتے ہیں جب معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جلسوں سے کوئی مشن کی بات نہیں ہو رہی, الا ماشاءاللہ کچھ جلسے صرف سیر اور تفریح کے لیے واہ واہ ہا ہا کیا ختم ہو گیا. ضرورت ہے اپنے ان جلسوں کو زندگی دو. خدا را اپنی روح کو مردہ نہ کرو, اپنے جسم کو بھی زندگی دو, اپنی روح کو بھی زندگی دو. جن گلیوں سے گزرو وہ گلیاں گواہی دے. کوئی بلال کا عاشق گزر رہا ہے, کوئی اویس کا عاشق گزر رہا ہے, کوئی سہیب کا عاشق گزر رہا ہے. جب یہ چہرہ دیکھیں گے تو غیر بھی جیسے مجاہد ملت کا چہرہ, حافظ ملت کا چہرہ, صدر الشریعہ کا چہرہ, مفتی اعظم ہند کا چہرہ, حجت الاسلام کا چہرہ, یہ پڑھاتے بعد میں تھے, چہرہ دیکھ کے پلاتے پہلے تھے. واہ 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 واہ, زندہ باد, زندہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, زندہ باد. واہ 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 واہ. وقت پورا ہو گیا. اب اس سے پہلے کہ کوئی زیادہ انا للہ پڑھے, پڑھیے پڑھیے چند منٹ سور توجہ کریں. آپ اعلیٰ حضرت والے ہیں نا؟ میں کہتا ہوں جو اعلیٰ حضرت والا نہیں ہے وہ کسی والا نہیں, کسی والا نہیں. مگر یہ کہنا پڑے گا
جو جنید بغدادی والا نہیں ہے وہ بھی کسی والا ہے. یہ کہنا پڑے گا جو وارث علی والا نہیں ہے وہ کسی والا نہیں. یہ کہنا پڑے گا جو حسین والا نہیں وہ کسی والا نہیں. کیونکہ ہم سنی ہیں, ہم نہ کسی کو گھٹاتے ہیں نہ کسی کو بڑھاتے ہیں. یہ تو اللہ کی مرضی ہے, جس کو رب نے بڑھایا ہے اس کو بڑھا ہوا مانتے ہیں, جس کے رب نے مقام دیا ہے اس کو اسی اعتبار سے مانتے ہیں. واہ 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 واہ. اور اعلیٰ حضرت نے اسی کو تو بتایا کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. کیا کہنے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے, جب بڑھائے تجھے کس کے بڑھایا؟ اللہ نے. غوث کو کس نے بڑھایا؟ اللہ نے. حضرت ندا شاہ کو کس نے بڑھایا؟ اللہ نے. خواجہ اجمیر کو کس نے بڑھایا؟ خواجہ نقشبند کو کس نے بڑھایا؟ خواجہ سہرورد کو کس نے بڑھایا؟ تو جس نے بڑھایا اسی کا تذکرہ کرتے ہیں, اسی کی سنت ادا کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کا مختصر واقعہ. سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. آج ولیوں کے قرب میں کیا لوگ ڈھونڈتے ہیں شاہ نواز بھائی؟ کہ جیسے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیں, چادر چڑھائیں, چادر پر زیادہ یقین ہے مگر چادر کے نیچے جو سو رہا ہے اس پر بالکل یقین نہیں. اس نے کتنی چادریں چڑھائی, اس نے کتنے پھول چڑھائے. یقین یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کام کیا ہے جس کی وجہ سے کلکتے سے کوئی آ رہا ہے, بنگال سے کوئی آ رہا ہے, بہار سے کوئی آ رہا ہے, سلطان پور سے کوئی آ رہا ہے, سب سروں کو جھکا رہے ہیں. کام وہ کرو جو انہوں نے کیا. واہ 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 واہ. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت جنید بغدادی کی محفل میں ایک بندہ آیا, کہا حضور مجھے کچھ عطا کر دیجئے, مجھے کچھ دے دیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا چاہیے؟ کہا جو میں نے دور سے سنا ہے کہ آپ کبھی مسلح پانی پہ بچھا دیتے ہیں, کبھی ہواؤں میں اڑتے ہیں, کبھی فضاؤں میں اڑتے ہیں, جو چاہتے ہیں کرتے ہیں وہی ہمیں دے دیجئے. یہ مزاج بن چکا ہماری عوام کا کہ جس ولی کے ہاں کرامت نہ دیکھے دوسرے ولی کے ہاں, تیسرے ولی کے ہاں, چوتھے ولی کے ہاں. اب تو پیر بھی اسی حساب سے بدلے جا رہے ہیں. کیا کہنے, حق ہے حضرت. لکھانی چپل کے حساب سے. صحیح کہہ رہے. جہاں جس پیر کے لیے فائدہ دیکھا, اگر اس کی تعویذ میں دم ہے تو دمدار ہے, اور تعویذ نے اثر نہیں کیا تو پیر کو سائڈ کرو. ارے یار اس پیر کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگر وہ پیر کمزور بھی پڑا تو اس پیر نے, اس شیخ نے جس شیخ سے نسبت حاصل کی ہے وہ تو مضبوط. کیا کہنے, بے شک. اوپر دیکھو نا بھائی, نیچے کیوں دیکھتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المولا فرمایا کہ کیا کرو گے یہ سب کر کے؟ فرمایا کہ حضور مجھے اپنے علاقے میں دین کی تبلیغ کرنی ہے. تو کہا دین کی تبلیغ کے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دین کی تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی شریعت سے تمہارا کوئی قدم دائیں بائیں نہ ہو. کیا بات, کیا کہنے. اگر شریعت مصطفی پر کسی پیر کا عمل ہے تو وہ پیر ہے, باقی پے کے نیچے سے زیر ہٹا لو, پتہ نہیں کیا ہے, ہم اس کے آگے نہیں بولتے, کسی پر گستاخی نہیں کرتے. لیکن سچ یہی ہے, اگر حضور کی شریعت کا نہیں, کسی مصطفیٰ کی شریعت کا نہیں, تو وہ کیا ہے؟ نہ یہاں موقع ہے, نہ محل ہے, نہ جانے کیا ہے وہ. کیا ہے وہ. ہاں, شاہ ولایت کی نگاہوں میں کیا ہے, کیا ہے, اللہ جانے کیا ہے. کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کہنے. تو حضرت نے فرمایا ٹھہرو. وہ رک گیا. 1 مہینہ اس نے دیکھا حضرت کی بارگاہ, صبح دیکھا, شام دیکھا, دوپہر دیکھا, رات دیکھا, کوئی بدلاؤ نظر بولو نہیں آیا. ویسے حضرت کے معمول فجر کے وقت اٹھنا, تہجد کے وقت اٹھنا, فجر کے وقت اٹھنا, ظہر پڑھنا, جماعت سے عصر پڑھنا, مغرب پڑھنا, عشاء پڑھنا, شریعت محمدی کی پاسداری کرنا. بڑا متعجب ہوا. 1 مہینہ گزرا تھا کہ 1 مہینے کے بعد جھولا جھنکھڑی اٹھایا پورا اور نکل گیا. حضرت شام کو سارے مریدوں کو بلاتے تھے, پوچھتے تھے وہ پیر ہی کیا یار جو اپنے مرید سے بے خبر ہو. مرید بے خبر ہو سکتا ہے مگر ہم نے جس پیر لاسانی سے رشتہ جوڑا ہے وہ بغداد میں رہ کر کے بھی مشرق و مغرب پر نگاہ رکھتا ہے. سلامت رہو کہ تم غوث اعظم کی غلامی میں ہو. بے شک, سبحان اللہ. سلامت رہو کہ تمہارے سر پر خواجہ اجمیر,
सलामत रहो कि अवध में तुम्हारे सर पर हजरत मखदूम औहदुद्दीन अशरफ जहांगीर सिमनानी, क्या कहने, सलामत रहो कि लखनऊ के करीब मुंबई कमालाते इंसानी फैज़े अल्ताफ़े रब्बानी वाकिफ़े असरारी व ज़मानी फानी फिल्लाह बाकी बिल्लाह माने फाई नमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह हाजीउल हरमैन सैयदना सरकार वारिसे आलम पनाह आज़म अल्लाह शानहु आज़म अल्लाह ज़िक्रहु मौजूद। क्या कहने, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाह, जब वो चला गया तो पूछा कहां गया, तो लोगों ने कहा हुजूर हमें पता नहीं, कहा ढूंढो उसको, बहुत दूर चला गया। 15 दिन बाद खबर लगी कि वो शख्स एक खानका बना के अलग बैठ गया। अब बड़ी भारी भीड़ लगाया है, जहां भिड़िया ज्यादा लगे ना, कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कभी गलत जगहों पे भी भीड़ लग जाती है। ऐसे तो बहुत सारे रंगे चुंगे बाबा टहल रहे हैं, तो भीड़ देख के न समझना, गौर करिएगा। जब हजरत जुनैद बगदादी को खबर मिल गई कि वहां है, तो कहा जाओ मेरे उस मुरीद को बुला लाओ। तो जब बुलाने वाला गया, सलाम किया, हजरत ने बुलाया, कहा कौन हजरत? 1 महीना खाया पिया था, काम हल हो गया, फुर्सत। कहा कौन हजरत? कहा वही। जब लोगों ने बताया कि हजरत ये बता रहा, कहा वही हजरत जो दिन रात तुम्हारी खिदमत किया करते थे। ये नहीं फरमाया मैं पीर साहब, वो मुरीद, आज का पीर होता उठाता डंडा, उस मुरीद की ऐसी की रही, 2-4 गुंडे नुमा मुरीद को भेजता और पहले ठोंकता, और ठोंकने के बाद फिर हाल अहवाल पूछता। मगर वो जुनैद बगदादी है, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब मैसेज मिल गया कि वो नहीं आएगा, खुद उठे, मारिफत का बादशाह उठा, शरीयत पर अमल करने वाला उठा, हकायक के राज से आगाही हासिल करने वाला उठा और गया, और पीछे बैठ गए, खड़ा भी नहीं हुआ। इतना बड़ा नालायक था, खड़ा भी नहीं हुआ, पीछे बैठ गया, खड़ा भी नहीं हुआ वो शख्स। जब नंबर आया हजरत का, तो हजरत ने कहा अस्सलामु अलैकुम, उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा भाई मुझे भी वक्त दे दो। कहा अच्छा बताइए किस लिए आना हुआ? कहा तुम बगैर बताए चले आए। कहा अच्छा हुआ चला आया। कहा क्या हुआ? कहा वहां तो कुछ था ही नहीं, जब से नई खानका बनाई है भीड़ भी है, पब्लिक भी है, लोग भी हैं, मानने वाले भी हैं, फल फ्रूट लाने वाले भी हैं। और हुजूर उसके साथ साथ में एक बात बताऊं, जब रात होती है ना, माज़अल्लाह बोलिएगा, रात होती है तो फरिश्ते आते हैं, अपने साथ सवारी लेके आते हैं, जन्नत में ले आते हैं, हूरों के बीच में बैठता हूं, खूब खाता पीता हूं, सुबह चला आता हूं। अब इतनी पेटेंट चीज कहां मिलेगी? कहां आपके यहां सूखी रूखी, कहां रोजाना जन्नत की नेमत है? आपने इरशाद फरमाया बस एक काम ये करना कि जब अब की बार जन्नत में जाना तो एक बार लाहौल पढ़ देना। नक्शा दिखाया पीर, क्या कहने, एक बार लाहौल पढ़ देना। उसने कहा हजरत जन्नत में मैं जा रहा हूँ, सवारी फरिश्तों की मैं बैठ रहा हूँ, जन्नत की नेमतें मैं खा रहा हूँ, वहां लाहौल की क्या जरूरत? लाहौल तो वहां जहां शैतान। कहा नहीं भाई, इतने दिन रोटी खाए हो कम से कम। अब वो रात का वक्त आया, ले जाने वाले लाने वाले, ले जाने वाले आए, उसकी मसनूई जन्नत में ले गए, मसनूई हूरें मौजूद। मैं तो मसनूई इस्तेमाल करूंगा जुमला जी। और जब खाने का नंबर आया, खाना पीना शुरू ही किया था, 2-4 लुकमा याद आया, हजरत ने कहा जरा लाहौल पढ़ दें। जैसे ही लाहौल पढ़ा, पूरी की पूरी फीचर बदल गई, पूरी स्क्रीन बदल गई। क्या देखता है कि हाथों में गंदगी है, नाली की बचबचाती हुई नाली की गंदगी है, माज़अल्लाह पाखाना है, गंदगी है, हाथों में लगी हुई है, और जिसे जन्नत समझ रहा था वो खंडर है, सामने शैतानों की फौज है, चारों तरफ से शयातीन घेरे हुए हंस रहे हैं। इसने जब ये मंजर देखा तो बेहोश हो गया, होश आया तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी की बारगाह में या जुनैद या जुनैद या जुनैद कहता हुआ पहुंचा, कदमों में गिर गया। कहा क्या हुआ? कहा जुनैद के बगैर जो जन्नत में जाने की ख्वाहिश करेगा उसका अंजाम यही होगा।